وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، عقیدہ بنایا جاتا ہے قرآن پر، اور قرآن کی تشریح یا اس کی تفسیر صحیح حدیث سے، یا قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ جب عقیدہ یہ مل گیا قرآن سے کہ یہ مردہ مردہ ہے، اس کو بٹھائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قیامت سے پہلے اس کی روح واپس نہیں آتی ہے بلکہ روک لی جاتی ہے، اور بتایا گیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ یہ مردے ہیں۔ حالانکہ اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ بہت مہربان ہے، دوسری سٹیمپ لگائی اموات غیر احیاء، یعنی مردہ ہیں اور ان میں حیات نہیں ہے۔ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں حیات نہ ہو، لیکن اللہ نے مزید زور دیا تھا کہ بات سمجھ میں آئے کہ ایسے مردہ ہیں ان کے اندر حیات نہیں ہے، مردوں میں حیات نہیں ہوتی ہے۔ تیسری سٹیمپ لگائی وما یشعرون ایان یبعثون، وہ ان کو تو شعور بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے کہ ان کو کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا پکارنے والوں، کیا ان کے اندر ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں، ان کے پاؤں ہیں کہ چلیں، ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں، اور کان ہیں کہ سنیں؟ یہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں، تو پھر ان کو پکارنا، پھر یہ کہنا کہ سنتے ہیں، یہ تمہاری جہالت کی انتہا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے عقیدہ بن گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان مولویوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یا تو اپنے باطل عقیدے کے لیے، قبر پرستی کے لیے، یا تو منکر روایتیں لاتے ہیں، یعنی جھوٹی روایتیں، بناوٹی روایتیں ہیں وہ لاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صحیح روایتوں کا غلط مطلب لیتے ہیں، ان کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس کی 3 تشریح موجود ہے، 2 قرآن کے مطابق ہیں، تیسری قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو تیسری کو انہوں نے لیا ہے۔ یعنی جو قرآن کے خلاف کسی ان کے مفسر نے تشریح کر دی، اس کو لے لیا انہوں نے۔ قرآن آیات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ قرآن آیات کو تروڑ مروڑ کے اس کا غلط معنی لیا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے قرآن آیات کی تفاسیر ہوئی ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، جو ایسے مفسرین بھی موجود ہیں، صحیح حدیث سے کی ہے انہوں نے، صحیح حدیث کے مطابق ہے ان کا عقیدہ، وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کا الٹ بیان کیا ہے۔ اب کیا کیا جائے، ان کو ہم روک تو نہیں سکتے تھے، وہ تو پچھلی صدیوں کے ہیں، انہوں نے کیے۔ شیطان کو چھوٹ تو ملی تھی، شیطانی جو شیطان تھے انسانوں میں سے، انہوں نے اس طرح معاملہ کیا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، ان بعد والوں نے ان کو لیا ہے۔ اصل میں یہ پرابلم ہوئی ہے۔ اب دیکھیے وہ کہ الان اس وقت تم سے زیادہ سنتے ہیں، وہ ایک خاص واقعہ ہے کلیب بدر کا۔ کلیب بدر کہتے ہیں بدر کا کنواں، جہاں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کھینچ کے گھسیٹ کے اس میں پھینک دیا گیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جدھر بھی جس علاقے میں جنگ ختم ہو 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے جیت کے فوراً واپس چلے گی ڈر کے، ایسا نہیں ہے، تاکہ پوری طرح دشمنوں پر رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے، اور علاقے میں تبلیغ ہو جائے، اور لوگوں جو قبیلے کے لوگ ہیں ان سے کوئی معاہدے وغیرہ ہونے تو وہ ہو جائیں۔ تو تیسرے دن نبی علیہ السلام اٹھے ہیں اور سیدھے ان کنوؤں کی طرف گئے ہیں جس میں ان بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ 3 دن کے بعد کی بات ہو رہی ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور جا کے ایک ایک کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، کیونکہ علاقے کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، سب کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے باپ کے نام تک سے واقف تھے، کتنے رشتہ دار تھے، ان کے باپ کا بھی نام لیا، اور پھر کہا کہ جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو ہو گئے پورے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، فتح ہوگی، اللہ کے جو بھی وعدے تھے تو وہ تو ہو گئے پورے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو تمہارے ساتھ اللہ نے وعدے کیے تھے، یعنی میرے ذریعے یا قرآن کی آیات کے ذریعے، کہ کافرو اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، مرنے کے ساتھ تمہاری وہ درگت بنے گی، تو وہ سارے وعدے تم سے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس طرح کلام کیا جس طرح زندوں سے کلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل خلاف معمول بات تھی۔ فوراً عمر بن خطاب بولے کہ اے اللہ کے رسول، ایسے جسموں سے کب خطاب کیا جاتا ہے جن کے اندر روحیں نہیں ہیں؟ تو دیکھیے سب کا کیا عقیدہ ہے کہ تیسرا دن ہے، روحیں کہاں ہیں ان کے اندر، اور جب روحیں ہے ہی نہیں تو ان سے خطاب کرنا چھ مانی دارت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر، اس وقت تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یا یہ اس کا معنی بھی ہے کہ اس وقت
یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں. بس بات ختم ہو گئی، اتنی بات پہنچی. اب یہی بات بعد میں روایتوں کے ذریعے دوسرے صحابہ تک پہنچی. مثال کے طور پر عائشہ رضی، وہ بخاری لائے ہیں وہ بھی روایت، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو پتہ چلا کہ یہ وہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے کلام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رحم کرے یعنی عبداللہ بن عمر کے اوپر اور ان کے باپ کے اوپر بھی، یعنی باپ بیٹا دونوں بالکل سکا ہیں اور سچے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے نا کہ اسمعوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم سے زیادہ سننے والے، تو اسمعوں بمانی عالموں ہے کہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیونکہ اب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، زیادہ تم سے جانتے ہیں کہ آگ ہے، جہنم ہے، یہ سارے معاملے تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ بھگت رہے ہیں. اور پھر ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے اِلَّا کَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں چلے جائیں ان کو نہیں سنا سکتے. قبروں میں، اور وہ تو سامنے مردے پڑے ہوئے تھے، تو کون سی قبروں میں چلے گئے؟ وہی قبروں میں جو ہر ایک کو قبر ملتی ہے. سورہ العبس کے اندر عبس وتولی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے سارے مراحل بیان کیے کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس طرح اس کی پیدائش ہوئی، کس طرح یہ لڑکا ہوا، پھر جوان ہوا، اور پھر فرمایا انسان پھر تمہیں اللہ نے موت دی، ہر ایک کو موت ملتی ہے، اور پھر قبر دی. حالانکہ کتنوں کو قبر نہیں ملتی، اللہ کہہ رہا ہر ایک کو قبر دی. جس طرح ہر ایک کو موت، اسی طرح ہر ایک کو قبر بھی دی. تو وہ کون سی قبر ہے؟ وہ وہی قبر ہے جو اوپر روح جہاں چلی جاتی ہے، قبر ٹھکانا، وہ روح، وہ قبر ٹھکانا برزخ کے پار، اور یہ جسم، یہ قبر، جسم کا ٹھکانا. اور اسی طرح بخاری کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک یہودیہ کے اوپر اس کے گھر والے رو رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. ابھی قبر تو کھودی بھی نہیں گئی لیکن وہ قبر میں پہنچ گئی. تو اصل میں یہ معاملہ ہے. صحابہ اکرام جب کبھی قبر کا معاملہ سمجھتے تھے، قبر میں عذاب، عذاب قبر، تو ان کا اس دنیاوی قبر کی طرف کبھی دھیان جاتا ہی نہیں تھا. وہ خالص اوپر جاتا تھا جہاں قبر ہوتی ہے، جہاں وہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے. ہاں، دنیاوی قبروں کو جو زیارت کے لیے بھی کہا گیا جاؤ، موت یاد آتی ہے کہ یہ چونکہ نشانی ہے اس کی، اس میں دفن کیا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں تو کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، ہمیشہ کی زندگی تو نہیں ہے، آخر ہم نے بھی مرنا ہے. تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. اس وجہ سے اس کو قبرستان کہا جاتا ہے، اور قبروں کی زیارت یا قبروں کو جا کے دیکھنا، یہ تین مقصد ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ معاملہ ہے کہ وہاں ایک خاص واقعہ ہے، اور پھر بخاری لائے ہیں، ابھی ہم نے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ خاص واقعہ ہے، امام بخاری لائے ہیں. اسی روایت کے بعد قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ نبی کی بات سنیں اور ذلیل و خوار ہوں، اپنے کانوں سے سنیں. تو یہ ایک ظاہری بات ہے، اگر اس وقت زندہ کیا نبی کی بات سنوانے کے لیے، پھر یہ ایک معجزہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں پھر بھی معجزہ ہے. صحابہ اس کو یا تو معجزہ سمجھتے تھے یا اس کو اسما بمانی عالم سمجھتے تھے. یہ اختلاف تھا. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ سارے مردے سنتے ہیں، قبرستان میں جو مردے یہ سنتے ہیں، کسی کا بھی نہیں عقیدہ تھا. یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ اکرام سے اختلاف چلا رہا ہے. اور جوہر القرآن کے اندر اندازہ لگائیے، غلام اللہ جیسے آدمی نے، جس کو پنجبیری کہتے ہیں، جس نے توحید و سنت کی دعوت اٹھائی تھی، اس نے بھی لکھ دیا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ اکرام سے اختلاف چلا آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بالکل قرآن کا انکار ہوا ہے، شرک کا دروازہ کھولا گیا ہے. سماع موتا کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، شرک کی جڑ ہے یہ. اس کو پانی دینا اور پھر کہنا پکارو نا، جس اہل حدیثوں کا یہی مسئلہ ہے، شرک کی جڑ کو پانی دیتے ہیں، مردوں کے سننے کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. چاہیے احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، سارے کے سارے زور دیتے ہیں کہ سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے. اگر سننے کے عقیدہ نہیں مانتے ہو تو پھر تم حدیثوں کے انکاری ہو، پھر تم قرآن کے انکاری ہو. اس طریقے سے جس طرح ہمارے محمد حنیف صاحب کہتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتے ہو تو تم قرآن کے انکاری ہو. اسی طرح وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر تم مردوں کے سننے کا عقیدہ نہیں مانتے ہو، معجزانہ طور پر سن. پھر نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے لفظ کہا کہ معجزانہ طور پر سنتے ہیں، خرق عادت. تو بالکل معجزانہ کا لفظ لگا کے قرآن کا انکار کر دیا. جس طرح انہوں نے معجزانہ کا لفظ لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صفت معجزانہ طور پر دے دی. تو دیکھو یہ شیطان کا اسی طریقے سے وار ہے جو ہر مولوی کے اوپر، ہر فرقے کے اوپر ہوا ہے، ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہوا ہے. تو یہ معاملہ ہے. پھر وہ ایسی چیزیں جو یعنی
تربیت کے لیے تھیں. ایک آدمی تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو چگلیاں کرتا تھا. تو بتایا ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اس مکی نے بھی جو وہاں حرم میں بیٹھ کے درس دیتا ہے، سرخ سی داڑھی والا، کہ دیکھو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. الگ نہیں، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ الفاظ یہ معنی ہے اس کا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور چھوٹی باتوں کی وجہ سے. اور جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں ساری دنیا جانتی ہے کہاں عذاب ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، آپ کسی گھر کے قریب سے گزریں اور کہیں کہ اس گھر والے کو آج پھانسی ہو رہی ہے، اور دوسرا کہ چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے. وہ پاگل ہو گئے ہو، اندر چل کے نہیں، اس گھر والے کو پھانسی ہو رہی ہے. اور پھانسی کہاں ہوتی ہے تمہیں نہیں پتا؟ جیل میں ہوتی ہے. یہ گھر اس کی نشانی ہے، اس کی پہچان ہے. اسی طرح اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ قبر اس کی پہچان ہے. اور عذاب کہاں ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، برزخ میں اوپر ہوتا ہے. عذاب قبر حقوں، یہی مطلب ہے اس کا کہ عذاب قبر بالکل وہاں ہوتا ہے، اوپر جہاں ہوتا ہے. اور سب کو وہاں قبر ملتی ہے. نیک لوگوں کو بھی قبر ملتی ہے وہاں اوپر، اور برے لوگوں کو بھی قبر، وہی ان کا ٹھکانہ ہے. نیک لوگوں کے لیے صلاح دیا جاتا ہے، برے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے. اور شہید جو ہوتے ہیں وہ براہ راست جنتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ادھر شہید ہوا ادھر جنتوں کے اندر چلے گئے. تو تمام شہداء جو ہیں وہ ان دنیاوی قبروں کے اندر زندہ نہیں ہیں، وہ جنتوں میں زندہ ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا. عرش الہی کے نیچے ان کے محلات ہیں. تو بتاؤ عرش الہی یا جنت کی نہر ان قبروں کے اندر ہیں؟ یار ذرا تو سوچو، ذرا بھی نہیں سوچتے یہ. تو جب انبیاء جن کا درجہ شہداء سے بڑا ہے، تو شہداء جب جنتوں میں زندہ ہیں تو انبیاء بھی تو جنتوں میں اعلیٰ مقام ہے ان کا. پھر روایتوں میں بھی آ گیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ یصلون، بالکل باطل عقیدہ ہے. شیعہ عقیدہ بھی شرک کی جڑ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں یا مردے سنتے ہیں. یہ دونوں شرک کی جڑیں ہیں، انہی کے اوپر شرک کی ساری عمارت قائم ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.